نگاہ میں اور انسان کی نگاہ میں اس کا مقام ہوگا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے زمانہ کے لوگوں کے ساتھ اس قدر محبت تھی، اس قدر پیار تھا۔ یہ سب کچھ آپ کا اپنی فاطمہ کے لیے، اپنے حسن اور حسین کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ سب کچھ آپ کا ان لوگوں کے لیے تھا جو لوگ آپ کو دن رات تکلیفیں پہنچا رہے تھے، جن کے بارے میں قرآن حکیم نے پیچھے یہ بات کہا ہے کہ ایسی ایسی باتیں کرتے اور کہتے ہیں اور ایسے ایسے کلمات آپ سے منہ سے نکالتے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ایسی ایسی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں کہ ان کے منہ چھوٹے ہیں اور وہ باتیں بڑی ہیں۔ تو فرمایا یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلکان کر دیں گے، آپ ان کے لیے اتنے گھلیں گے، اتنا غم کریں گے کہ آپ اپنی جان کو گوا بیٹھیں گے اس بات پر علم یؤمنوا کہ وہ ایمان نہیں لے آئے، بہذا الحدیث اس کتاب پر ایمان نہیں لے آئے۔ یہاں دو تین طرح کی محبتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک محبت تو وہ محبت ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ دوسری محبت وہ محبت ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کے انسانوں کے ساتھ تھی، کہ کسی کے لیے اتنا غم زدہ ہونا، کسی کے لیے اتنا گھلنا، کسی کے لیے اتنا فکر مند ہونا، کسی کے لیے اتنا غم اور اتنا درد اپنے دل کے اندر رکھنا کہ انسان کی جان ہی چلی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، اور تھے بھی صحیح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دور کے انسانوں کے ساتھ جو محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ مسلسل حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور مسلمانوں کو تکلیف بھی دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر اس کو سزا دینے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو سزا دے رہے ہیں، لیکن جب اس کو سزا دی گئی تو اس نے اونچی آواز میں کہا، تم میرے ساتھ جو کچھ بھی کرو، مجھے موقع ملا تو میں تمہارے ساتھ اسی طرح کروں گا جس طرح میں پہلے کیا کرتا تھا۔ یعنی وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ پکڑے جانے کے باوجود، سزا ملنے کے خوف کے باوجود بھی وہ یہ مسلسل کہے جا رہا تھا کہ بے شک تم میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر لو، لیکن میں تمہارے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اب یہ صحابہ کرام نے اس کو پکڑا ہوا تھا، دوسری طرف اللہ کے رسول ایک وقفے پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دور سے آواز دی کہ اے وہ شخص، تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو کچھ پہلے کرتا ہوں وہی کچھ کروں گا، تو آپ نے فرمایا تم بے شک وہی کچھ کرتے رہو، لیکن ہم تمہارے ساتھ برا نہیں کریں گے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ تم اچھے رہو تو ہم اچھے ہیں، جو اچھے ہیں ان کے ساتھ تو اچھے رہ کر تم دکھاؤ، ضروری ہے کہ ان کے ساتھ اچھے رہو، اچھے بن کر دکھاؤ، لیکن تم نے ان کے ساتھ بھی اچھا ہو کے رہنا ہے، بن کے رہنا ہے جو اچھے نہیں ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس طرز عمل پر گواہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، آپ نے مسلسل ان کے ساتھ محبت اور مہربانی کا رویہ اختیار کیے رکھا، یہاں تک کہ یہ عبداللہ بن ابی جو تھا، بے شک ایک محاذ پر ہمیں آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل نظر آتے ہیں، ابو لہب نظر آتے ہیں، لیکن مدینہ میں آپ کا سب سے بڑا دشمن یہ عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ اتنا منحوس انسان تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محلے میں اگر تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تھے تو ایسے ایسے کلمات یہ اپنے منہ سے ادا کرتا تھا
کہ آج ہم اس کو ادا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ جی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتا تھا کہ یہ وہ آیا ہے جس کی بدبو سے ہماری محفلیں جو ہیں وہ متعفن ہو جاتی ہیں، لہذا اس فلاں کو اس کو یہاں سے نکالو، اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ لیکن جب یہ فوت ہو گیا اور ان کے بیٹے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، وہ بڑے اچھے مخلص صحابی تھے کہ یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور جو کچھ وہ کرتا رہا ہے، جو کچھ وہ کہتا رہا ہے، اب میرا باپ تھا، میں بھی واقف ہوں، لیکن آپ بھی واقف ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کچھ کرتا رہا ہے، لیکن چونکہ میرا باپ ہے میں چاہتا ہوں کہ چلو وہ مر گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آخرت کی منزلیں آسان کرے۔ آپ اس طرح فرمائیں کہ مجھے آپ اپنے جسم سے لگا ہوا ایک کرتا عطا کر دیں تاکہ میں اس کی کفن کے ساتھ اس کو رکھ دوں، اس کی برکت سے شاید اس کو عذاب میں تخفیف ملے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے 2 کرتے پہنے ہوئے تھے، یہ جس طرح ہم ایک قمیص کے اوپر کوٹ پہن لیتے ہیں سردی کی وجہ سے، اس طرح کی کوئی کیفیت ہوگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک کرتا اتار کر دے دیا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں، وہ نیچے والا کرتا جس میں آپ کا پسینہ جذب ہوا ہے، جو آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ کرتا مجھے دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دوسرا کرتا اتار کر، یعنی آپ نے وہ اوپر والا کرتا لے لیا اور دوسرا کرتا اتار کر انہیں دے دیا، اور جب وہ جانے لگے تو آپ نے ان سے کہا کہ جب ان کا جنازہ ہو تو مجھے بتانا، ان کا جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا۔ یہ وہ انسان تھا جس نے سب سے زیادہ دکھ دیے تھے۔ اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وہاں گئے، اس کا میت رکھی ہوئی تھی جہاں اس کا جنازہ پڑھنا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا چہرہ دکھاؤ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضور پاک نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں رکھا، شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ اور پھر جب آپ جب یہ کرنے لگے تو حضرت عمر ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس منافق نے ساری زندگی ہماری مخالفت کی ہے اور آپ اس کے ساتھ اپنے لعاب دہن اس کو عطا کر رہے ہیں۔ جی تو آپ نے حضرت عمر کی اس بات کو نظر انداز کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ پھر حضرت عمر تڑپے، انہوں نے کہا آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے میں دا ہو عمر، اے عمر چھوڑو اس کو بس۔ آپ حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ 70 مرتبہ بھی اگر آپ بخشش کی دعائیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ اب نے میں عمر اس کو چھوڑو، اللہ نے 70 مرتبہ کہا ہے نا، چلو ہم 70 مرتبہ نہیں، ہم 71 مرتبہ دعا کر لیں گے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ساری زندگی آپ کو دکھ دیے ہیں اور آپ کے مشن کی مخالفت کی ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ساری یعنی رات دن کو جن کے دروازوں پر جا کر دھکے لگتے تھے، گالیاں پڑتی تھیں، ہر قسم کی اذیتیں ملتی تھیں، رات کو جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو سب سے بڑھ کر دعائیں آپ ان کے لیے مانگا کرتے تھے۔ ہاں جی، اور پھر یہاں دوسری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تکلیف کیا ہے، علم ان یؤمنوا، کہ یہ ایمان نہیں لے آئیں گے، بہذا الحدیث اسفا، بہذا الحدیث اس کتاب پر، اسفا افسوس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے لوگوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے، ہونی بھی چاہیے، سب سے بڑی قیمتی متاع ہے، لیکن دیکھیے ڈائریکشن کتنی بدلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت کس چیز کے ساتھ تھی؟ قرآن کے ساتھ تھی۔ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت قرآن کے ساتھ تھی، اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ کو چھوڑ کر اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنی محبت کو ترک کر دیا ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے محبت کی، بہذا الحدیث اسفا، اس کتاب پر وہ ایمان نہیں لے آئیں گے، آپ اس لیے ان کے غم میں ہلکان ہوئے چلے جا رہے ہیں۔
میرے عزیز دوستو، اپنے بارے میں ہر کوئی سوچتا ہے، اور امت کے بارے میں اور خصوصاً ان لوگوں کے بارے میں جو دین کے دشمن ہیں، ان کے خلاف ہمارے دلوں کے اندر نفرت تو ہے، غصہ تو ہے، لیکن کبھی یہ کیفیت تو نہیں پیدا ہوئی کہ ہم ان دین کے دشمنوں کے سلسلے میں آگے بڑھ کر ان کے لیے دعائیں کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا